الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم سورہ بقرہ کی آیا نمبر 5 تک مکمل کر لیا تھا، اب ہم اس سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے اس پورے پیراگراف کا۔ ان الذین، اس کے برخلاف، کن کے برخلاف؟ ظاہر ہے جو پیچھے بات چلی آ رہی تھی، جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ کفرو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا۔ بعض اوقات الفاظ اپنے مکمل معنی اور مفہوم میں ادا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات فیصلہ کرنے کے لیے بھی ادا ہو جاتے ہیں، یعنی جو ورب ہوتے ہیں وہ جو اس ورب کے اندر مفہوم اور مدعا پایا جاتا ہے اس کے فیصلہ کرنے کے حوالے سے بھی اس انداز میں فعل استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ محض کفر کرنا نہیں بلکہ کفر کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سواء برابر ہے، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مساوی، مساوات، یہ وہی لفظ ہے کہ برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذرتہم انذار سے ہے، یعنی باخبر کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مساوی ہے، برابر ہے۔ کیا مساوی اور کیا برابر ہے؟ کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کے لیے اس سے کوئی اثر نہیں لینے والے، لا یؤمنون یعنی ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ ختمہ کا معنی ہوتا ہے جیسے پرانے زمانے میں سیل کر دیے جاتے تھے، کوئی چیز کنٹینٹس کو کسی چیز میں ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر مہر لگا دی، تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے ختم اللہ۔ یہ ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، تو یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دلوں پہ، قلوب یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قلب کی جمع ہے، قلبی تعلق جیسے ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں۔ وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پہ، ان کی سننے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ غشاوہ یہ گشی کا جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ ہے، اور پردہ ڈال دیا ہے۔ ابصار جمع ہے بصر کی، آنکھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے۔ اب ہم ان کو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کو تفصیلی طور پر پڑھیں، ظاہر ہے کہ جو بات چل رہی ہوتی ہے وہ نظم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں اور کس جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون تھا وہ مضمون اصلاً اگر آپ دیکھیں تو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت مخاطب ہیں، سورہ فاتحہ نو ڈاؤٹ مکی سورہ ہے اور ہم مدنی سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن مضمون پچھلی سوروں سے آگے بڑھتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس پورے پیراگراف کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے، اس قرآن کریم کے اترنے سے پہلے جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے وہ اللہ رب العالمین کی شکر کر رہے تھے، شکر کے مقام پہ کھڑے تھے، اللہ کو رحمان اور رحیم مان رہے تھے، قیامت کے دن پہ بھی یقین کر رہے تھے کہ وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے ہی استعانت یعنی مدد مانگتے ہیں، اور اس جگہ پہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اب تو ہی ہمیں ہدایت کی راہ دے، ہدایت کی راستہ ہمیں سجا دے، ہمیں دکھا دے۔ یہ آگے پوری تفصیل کے ساتھ پھر جو ہے نا سورہ بقرہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جس چیز کے منتظر تھے وہ چیز اب ہدایت کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی ہے،
اور یہ اس ہدایت کو آگے بڑھ کے لپک کر جو ہے نا اس کو لے رہے ہیں. یہی متقین جو سورہ فاتحہ میں مخاطب تھے، اب سورہ بقرہ میں آ کے یہ متقین جو ہے نا بن چکے ہیں، اس پہ ایمان لا چکے ہیں اور اس ہدایت کو قبول کر کے اس راستے پہ چل پڑے ہیں، جو راستہ ایسا ہے جس کو کہا گیا کہ یہ غائب میں رہتے ہوئے بنا دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان رہے ہیں، عرفان حاصل کر رہے ہیں، معرفت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کیونکہ یہ عقلی اور اخلاقی وجود رکھتے ہیں اور اپنی عقل سے یہ فیصلہ طے کر لیتے ہیں. یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دکھایا جائے پھر ہی ہم مانیں گے. اس کے بعد جس چیز پہ یہ ایمان لے آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کا جو فوری یعنی مطالبہ ہے وہ یہ کہ نماز قائم کر رہے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو عنایت کیا ہے اس میں سے خرچ کر رہے ہیں. الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کچھ ان پہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو ہے نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں اور اس پہ بھی لا رہے ہیں جو اس وقت ان پہ نازل ہو رہا ہے، اور آخرت پہ یہ پورا یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ہدایت پہ تھے. یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ہدایت پہ تھے، اور جب ہدایت ان کے سامنے یعنی کنکریٹ صورت میں ان کے سامنے آ گئی، یعنی قرآن مجید کی صورت میں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو دل و جان جانا، اور یہ کام کر چکنے کے بعد جب یہ اس کے مطالبات پہ بھی پورے اتر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اس کے بعد کہا کہ ان کے برعکس جو پچھلی بات جو مضمون چل رہا ہے، ان کے برعکس، ان کے برخلاف کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس طرح ایمان نہیں لائیں گے جس طرح یہ پچھلے لوگ جو ہے نا ایمان لائے ہیں. اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ اپنے تعصبات کا شکار ہو کے، اپنی خواہشات کا شکار ہو کے اس دعوت کی مخالف سمت پہ کھڑے ہو جائیں گے. مخالف سمت پہ یعنی اب ان کا سارا زور اناد، دشمنی، مخالفت ہی کی طرف جو ہے نا لگے گا. یہ جب یہ زور لگے گا تو کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب اس موجودہ صورتحال میں یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ آپ کی اس کتاب پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ کی اس کتاب پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی یہ کہ یہ جن حقائق کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، باخبر کر رہی ہے، جیسے جو پچھلے لوگ تھے، یعنی ابھی جو ہم نے پچھلا پیراگراف پڑھا ہے، انہوں نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیا، ان حقائق کو تسلیم کر لیا جو انسان کو تسلیم کرنے چاہیے، اور ان مطالبات کو مان لیا جو مطالبات ان حقائق کی بنیاد پہ یعنی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو مان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈال رہے ہیں. لیکن یہ لوگ ایک بالکل مخالف سمت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ میں لکھا ہے کہ اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے. اب یہاں پہ کون سا قانون ہے جس کا حوالہ یہ دیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسے بے شمار جو ہے پہلو نظر آتے ہیں جس کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی سنت ہے، یہ کوئی اللہ کا قانون بیان ہو رہا ہے. ایسے مقامات پہ رک کے ٹھہر کے غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود آگے بڑھ کے یہ کہا ہے، خاتمہ کا لفظ استعمال کیا اور اس کا فاعل اللہ ہے. ایسے لوگوں کے دلوں پہ میں نے مہر لگا دی. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کے دلوں پہ کیوں مہر لگائے؟ اب یہ سوچنے کی چیز ہے. جب یہ کہا کہ مہر لگا دی اور کوئی پہلو ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی حوالہ ہے جس کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ قانون کیا ہے؟ اس کو ہم اللہ کی سنن بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی سنتیں. اللہ کی جو سنن ہیں وہ جو ہم ظاہرہ بڑی تفصیل سے آگے چل کے بھی اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے یہ کیا ہیں. یہاں پہ جس سنت کا حوالہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں قانون ہدایت و ضلالت. قانون ہدایت و ضلالت
یعنی انسانوں کو اگر ہدایت ملنی ہے یا انہوں نے گمراہ ہونا ہے تو وہ کون سا قانون ہے، اس کو ہم قانون ہدایت و ضلالت کہتے ہیں۔ یہ تو بڑی کامن سی چیز ہے، ہم ظاہرہ یونیورسٹیز میں اسکولوں میں پڑھتے آئے ہیں، اور ویسے بھی کامن سینس کی چیز ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں تو چیزوں کے اندر کچھ قوانین کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم فزیکل لاز بھی کہتے ہیں، جیسے کہ سورج روز نکلتا ہے، اپنے ٹھیک متعین وقت پہ نکلتا اور ٹھیک متعین وقت پہ غروب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دن آتا ہے، رات آتا ہے، مہینے آتے ہیں، موسم آتے ہیں، ایک روٹین کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ جو ہے نا جل جائے گا، آپ کسی جو ہے نا اونچی جگہ سے چھلانگ لگائیں گے یقیناً چوٹ آئے گی۔ تو یہ وہ فزیکل لاز ہیں، انسان بھی اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور انسان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ ہر جگہ ایک طے شدہ متعین شدہ یعنی قانون ہے جو ہر چیز میں لاگو ہے۔ ان کو ہم فزیکل لاز کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن جو انسانی شخصیت ہے، شخصیت یہ کن چیزوں پہ مشتمل ہے؟ کیا ان پہ بھی فزیکل لاز ہوتے ہیں؟ یہ جن چیزوں پہ مشتمل ہے یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 طرح کی چیزیں ہیں۔ انسانی شخصیت یعنی ایک تو انسانی وجود ہے جو فزیکل لاز میں جو ہے جکڑا ہوا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، باقی حیوانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان کی اندر کی شخصیت ہے یہ کیا چیز ہے؟ کیا اس پہ بھی فزیکل لاز جو ہے نا وہ اپلائی ہوتے ہیں؟ فزیکل لاز کو قرآن مجید اپنی زبان میں امر کہتا ہے، لہ الخلق والامر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسانوں کیا ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر کچھ لاز رکھ دیے گئے ہیں، اس کو امر قرآن مجید کہتا ہے۔ لیکن یہ امر جو ہے کیا انسانی شخصیت پہ بھی اپلائی ہوتا ہے؟ یقیناً اپلائی ہوتا ہے۔ یہ انسانی شخصیت ہے کیا ہے؟ یہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 طرح کی چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ انسان عقلی وجود رکھتا ہے، یعنی جو چیزیں 4 دی گئی ہیں یہ باقی تمام مخلوقات سے بالکل مختلف ہیں، جدا ہیں، نمایاں ہیں، انسان کا یہ شرف ہے۔ یعنی عقل جو ہے جو انسان کو دی گئی ہے، یہ آپ کے سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ایسی کوئی چیز کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ ایک عقلی وجود ہے، دوسرا اخلاقی وجود ہے۔ اخلاقی وجود، انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، یہ بھی انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، یہ دوسرا پہلو ہے جو بتایا گیا ہمیں۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے انسان کو ارادہ اور اختیار دے کے بھیجا گیا ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ یہ ارادہ اور اختیار ہمیں باقی چیزوں کے اندر نہیں ملتا، یہ ارادہ اختیار صرف انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ارادہ اختیار یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز نطق ہے، یعنی بولنے کی صلاحیت۔ انسان جو کچھ اپنی عقل کے ذریعے سے، ارادہ اختیار کے ذریعے سے جن احساسات کو اپنے اندر وجود میں لے کے آتا ہے ان کو جب زبان دیتا ہے تو یہ بولنے کی صلاحیت ہے۔ یہ چوتھی صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہے۔ ان 4 چیزوں سے مل کے انسانی شخصیت بنتی ہے۔ کیا اس جو انسانی شخصیت ہے اس پہ بھی کوئی قانون لاگو ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم قرآن مجید میں بھی ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس پہ بھی قانون لاگو ہوتا ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس شخصیت کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے اس دنیا کے اندر اپنے قانون کے ذریعے سے، اس کو ہم اللہ کی سنن کے طور پہ جو ہے نا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی سنن کے طور پہ بیان کرتے ہیں، وہ کئی ایک جو ہے نا سنن ہے جو جس جگہ پہ آئے گی ہم اس کو جو ہے نا بیان کریں گے۔ اس جگہ پہ جس سنت کی بات کی جا رہی ہے وہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے۔ ہدایت و ضلالت کا قانون کیا ہے؟ یہ ہمیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا، وہ پہلا انسان ہو یا اب جو انسان پیدا ہو رہے ہیں، جب انسان کو پیدا کیا گیا تو قرآن کہتا ہے فَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو اس کے اندر یہ بات الہام کر دی تھی کہ کیا چیز بری ہے اور کیا چیز اچھی ہے، جس سے انسان کا اخلاقی وجود جو ہے نا سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو اخلاقی وجود ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے، یوں ہی انسان پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر میں پہنچتا ہے
اپنے معاشرے کے اندر لوگوں سے انٹریکشن کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو چیز اپنی فطرت میں لے کے آیا تھا اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر جو اس کا اخلاقی وجود ہے، اس کا جو ضمیر ہے، وہ اس کے اندر پہلا دائی ہوتا ہے، پہلا پیغمبر ہوتا ہے، پہلا جج ہوتا ہے، جو یہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ جب وہ اس کی آواز پہ، جو ضمیر کی آواز ہے، آپ متنبع ہوتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ہر اچھائی کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بتانے پہ کہ یہ چیز بری ہے آپ اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ ایمان کے اس دائرے میں داخل ہو گئے ہیں جس میں آپ کو داخل ہونا چاہیے، آپ کا شرف ہی یہی ہے۔ اب جب کہ وہ معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ جو اس کے دل کی آواز ہے، یہ اصلاً جو ہے یہ اس کے مطابق ہے، یعنی یہ کہ اچھائیاں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، باہر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کو بیان کر رہے ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو اس چیز کو بیان کر رہی ہیں، وہ الہامی کتابیں ہیں، وہ پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، وہ اس کو بھی آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں۔ جو ان کے اندر پہلی روشنی تھی، پہلی روشنی کو انہوں نے بند نہیں کیا، بلکہ اس روشنی کو انہوں نے بڑھاوا دیا اور آگے بڑھ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھی جو ہے نا وہ اس کو اٹھا لیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو یہ ہدایت کا قانون ہے۔ یہ جو ہدایت کا قانون ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید جگہ جگہ ہمیں اس کے بارے میں اہل ایمان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور ابھی تو ہم نے پچھلی جو پیراگراف پڑھا یہی تو پڑھا ہے کہ جب یعنی قرآن مجید اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ لوگ اسی مقام پہ کھڑے تھے، یوں ہی یہ دعوت آئی اور اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھ کے آگے لب کے اس کو قبول کر لیا۔ اچھا، یہ جو قبول کرنا ہے یہ اپنے اندر کس نوعیت کی یعنی یہ پہلو رکھتا ہے، یہ ظاہر ہے جب انسان ان سب چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ فلاح کے جو ہے نا مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کے یہ ہدایت کا پہلو تھا، اور جو اس کے بعد یہ ضلالت کا پہلو ہے، وہ پہلو جو ہے کہ اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، اپوزٹ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ شعور کی عمر میں پہنچتا ہے تو اب وہ بجائے اس کے کہ اچھائی کو اختیار کرے، وہ برائی کو اختیار کر لیتا ہے، برائی ہی کو جو ہے نا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے۔ اب اس کے سامنے ضمیر کی جب آواز آتی ہے تو اس کو دبا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو قدم قدم پہ ضمیر اس کو جو ہے نا متنبع کر رہا تھا، باخبر کر رہا تھا، وہ اپنے اندر کی آواز کو جو ہے نا وہ دبا رہا تھا۔ اب اس کے بعد معاشرے کے اندر خواہ وہ انبیاء کا کلام ہو، خواہ وہ جو ہے نا معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کی باتیں ہوں، وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب وہ ایسے ریجیکٹ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ میں پھر جو ہے نا آگے بڑھ کے اس کو مہلت دیتی ہوں، مہلت دیتی ہوں، اور مہلت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس دوران اس کے ارد گرد میں بہت ساری چیزیں اس کو اللہ کی آیات کی صورت میں، انفسی دلائل کی صورت میں، آفاقی دلائل کی صورت میں سامنے آئیں گی۔ انفسی یہ کہ اس کا ضمیر خود اس کو جو ہے نا یہ چیزیں اچھال اچھال کر اس کے سامنے لائے گا۔ آفاقی اس کے ارد گرد ماحول میں اللہ کی بے شمار جو ہے نا نشانیاں اس کو ملیں گی، کائنات کے اندر نشانیاں ملیں گی، روزانہ جو ہے نا صبح و شام جو ہے نا ہوتے ہوئے دیکھے گا، موسموں کا عدل بدل دیکھے گا، وسیع و عریض زمین دیکھے گا، ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرے گا۔ سبق حاصل نہیں کرے گا تو وہ گریجولی کیا کر رہا ہے کہ اپنے لیے وہ تمام دروازے بند کر رہا ہے، تمام دروازے بند کر رہا ہے، اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن آنکھوں کے ساتھ وہ جو بصیرت حاصل کرنی تھی وہ اس کو بصیرت نہیں ملتی۔ کان تو رکھتا ہے، وہ روزمرہ کے جو ہے نا معاملات نمٹاتا ہے، انہی جو ہے نا وہ سینس پرسیپشنز کے تھرو جو اس کو ملی ہے، اس کے تھرو جو 5 سینسز ہیں وہ روزمرہ کے معاملات تو نمٹاتا ہے، لیکن کیا حقیقتاً جو اثر اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، جو اس کے دل کو قبول کرنا چاہیے تھا، جو اثر پذیری جو ہے نا اس کے اندر آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ پائی۔ آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو عبرت حاصل کرنی تھی، جو بصیرت حاصل کرنی تھی، وہ نہیں جو ہے نا حاصل کر پایا۔ ایسے ہی سماعت کے ذریعے سے جو چیز اس کو ملنی تھی وہ اس کے بعد جو اثر قبول کرنا تھا وہ نہیں کر پایا۔ تو گویا کہ اب وہ ٹائم آ جاتا ہے
جب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے کانوں پہ، اس کی آنکھوں پہ مہر لگا دیتی ہے، اس کے دل پہ مہر لگا دیتی ہے، اب اس کے آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، یعنی وہ حقائق جو ہے اب اس کی مخالف سمت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو قانون دلالت کہا جاتا ہے۔ تو دونوں کو ملا کے قانون ہدایت و ضلالت، یہ دونوں چیزیں مل کے سامنے آتی ہیں۔ اسی چیز کو ٹیکنیکل ٹرم میں قرآن مجید کبھی یہ کہتا ہے کہ میں نے ختم اللہ علی قلوبہم، کبھی جو ہے نا اس کو تبا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یعنی یہ ایک طرح سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ کہیں ختم کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں تبا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کہیں یہ رانا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم۔ ران کیا ہوتا ہے؟ یہ زنگ لگ جانا۔ تبا کا مطلب ہی مہر ہی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ تو یا ختمہ کا لفظ جو ہے ان کے دل جو ہے سیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مختلف الفاظ کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر بیان کرتی ہے۔ یہ ہے قانون ہدایت و ضلالت۔ قانون ہدایت و ضلالت جس کو میں نے بڑی تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے رکھا، پہلی دفعہ جو ہے نا یہ آیا ہے۔ آگے جب آئے گا تو ہم اختصار کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، کیونکہ ہم ظاہر سورہ بقرہ ابتدائی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ آیا، اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو سنن ہے، جس جس جگہ پہ آئیں گی ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ لیکن یہ والی جو سنت ہے جو آپ کے سامنے بھی رکھی ہے قانون ہدایت و ضلالت کی صورت میں، یہ بڑی نمایاں ہے۔ اب جب بھی یہ لفظ بولا جائے گا فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اس سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فاعل ہے، اور فعل جو ہے ختمہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ معاملہ کر رہی ہے۔ جیسے فزیکل لاز ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا کوئی اخلاقی قوانین بھی ہوتے ہیں جو انسانی شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب انسان یہاں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ روزمرہ کے معاملات نمٹا رہا ہے، لیکن حق کے بارے میں اب اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اس جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا جس جگہ پہ اہل ایمان کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا کیونکہ یہ دنیا میں اب اس پوزیشن پہ آگے ہیں، اس جگہ پہ آگے ہیں، اب ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں، اس کو کمپیئر کریں، یہ جو ابھی پیراگراف آیا نمبر 6 اور 7 پڑھا ہے ہم نے، یہ کمپیئر کریں پچھلے پیراگراف کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس کو ہم تقابل کا اسلوب کہتے ہیں۔ یہ اسالیب جو ہے قرآن مجید کی، یہ بھی ہم زیر بحث لے آیا کریں گے۔ یہاں پہ جو اسلوب ہے، اسلوب کہتے ہیں بات کرنے کا طریقہ، یہ انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ مختلف جو رائٹرز ہوتے ہیں جو اپنی تحریریں لکھتے ہیں، تحریروں کے اندر بھی خاص طرح کے اسالیب پائے جاتے ہیں۔ ہر زبان کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، ایسے کچھ اسالیب کتابوں کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ بات کیسے کرتی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 پیراگراف آپ کے سامنے جو رکھے ہیں، ایک طرف اہل ایمان کا رویہ ہے اور ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو انکار کر بیٹھے ہیں، انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ تقابل ہے، توازن ہے، کمپیریزن ہے۔ اب ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ پہلے پیراگراف کے اندر کوئی خاص چیزیں تھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ دوسرے پیراگراف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں وہاں پہ اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو فل ان دا بلینکس ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو پہلے پیراگراف کے اندر بن دیکھے مان رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، اور وہ کسی تعصب کا شکار نہیں ہے۔ جو پہلے اترا ان پہ وحی کی صورت میں، اور جو اب اترا ہے یہ اس کو مان رہے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان تمام چیزوں کے انکاری ہیں، یعنی ایک ایک کر کے جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا ہے اس چیز سے انکاری ہیں، اور انہوں نے اس حد تک جو ہے انکاری ہیں کہ اپنی شخصیت کو مسخ کر لیا ہے۔ یہاں میں رک کے آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لفظ بولا ہے یہاں پہ کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، یہ انتہائی سخت الفاظ ہیں، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ آیات پڑھنے کے بعد 2 طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک رویہ یہ نتیجہ نکالے گا کہ
اب یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، ارد گرد کے ماحول میں جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ان چیزوں کے انکاری ہیں، اب ان کے بارے میں ہم یہی الفاظ دہرا دیں گے۔ ایک تو رویہ یہ کہتا ہے، دوسرا رویہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آیت کس کنٹیکسٹ میں آئی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا نظم کیا ہے، وہ بات کہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ہم ایک اور چیز کا سہارا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرائمری ایڈریسز ہر صورت میں متعین کیے جائیں۔ قرآن مجید کے اندر پچھلی دفعہ ایک دوست نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ آیات کا مدعا کیا ہے اور یعنی ہماری اپنی ذات کے ساتھ یہ کیسے جو ہے نا متعلق ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے پرائمری ایڈریسز آپ ہر صورت میں ڈیفائن کریں۔ ہمارے اس نقطہ نظر کے مطابق، جس کے مطابق ہم ظاہر یال بیان پڑھ رہے ہیں، اس میں پرائمری ایڈریسز کا متعین ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ متعین نہیں کریں گے تو چیزیں اکھڑ جائیں گی، آپ پھر چیزیں ایک اٹھائیں گے اور کسی جگہ جو ہے نا اس کو لگا دیں گے، کسی جگہ اس کو ایک جگہ پہ لگا دیں گے، کسی جگہ دوسری جگہ پہ لگا دیں گے، تو اس طریقے سے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پرائمری ایڈریسز یہاں پہ جو متعین ہے وہ یہ کہ ایک طرف صحابہ اکرام کی جماعت ہے اور ایک طرف جو ہے نا اب اہل ایمان کے دشمن کھڑے ہیں جو اس دعوت سے انکار پہ کھڑے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور یہ کلام جب اتر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، تو یہ مخصوص لوگ ہیں، ان کے ٹارگٹس متعین ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے بھی ماحول میں پائے جائیں گے، آپ انگلی رکھ کے نہیں بتا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ انگلی رکھ کے بتا رہی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کلام جب اتر رہا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات کر رہی ہے، اور رسول کریم جب رسول آتے ہیں دنیا کے اندر تو ظاہر ہے وہ زمین کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں۔ اور یہ وہی معاملہ یہاں پہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے پیچھے پڑیں اور یہ طے کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور کے اندر وہ کون کون لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہر لگا دی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہم جب یہ پڑھتے ہیں، اور سیرت النبی سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، احادیث میں بھی یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ نبی محترم جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو جہاں پہ اچھی بات آتی تو اس کے لیے دعا کرتے، جیسا کہ پچھلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جب یہ آیات آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے، کوئی امام ان کو پڑھ رہا ہو اور اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ یہ میرے اندر، میری اولاد کے اندر، میرے ارد گرد جتنے بھی متعلقین ہیں سب کے اندر اچھی چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ اور جب کوئی دوزخ کا معاملہ ہو، ان لوگوں کا معاملہ ہو جو اہل دوزخ ہیں، اہل نار ہیں، جو دوزخ میں پڑنے والے ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے بھی جو دعا مانگا کرتے تھے، روک کر جو ہے نا اپنی تلاوت کو یعنی نماز کے دوران اس طرح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو گویا کہ سیرت نبی ہمیں جس جگہ پہ کھڑا کرتی ہے اور اسی جگہ پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ان رویوں سے ہمیں خود بچنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان رویوں سے خود بچنا ہے، اس مقام پہ نہیں کھڑے ہو جانا جس پہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمارے دلوں پہ مہر لگا دے۔ یہی رویہ درست ہے، اور ایسے ہی اپنی زندگی کے معاملات کو نمٹانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے در پہ ہو جانا چاہیے۔ دوسروں کے در پہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اب قیامت والے دن جو ہے نا نمٹا دے گی، جیسا کہ یہاں کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آگے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے۔ یہاں پہ اب اگلا فریق جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اگلا فریق سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی دو جو ہے نا جو پرائمری ایڈریسز ہیں وہ ہمارے سامنے آئے۔
ایک تو اہل ایمان کا جو ہے نا گروہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے نا انکار کرنے والوں کا گروہ ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، اور کہا گیا کہ انہی لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے؟ یہ پچھلا جو پیراگراف ہے اس میں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان لوگوں میں سے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کچھ اور رویہ رکھتے ہیں، پچھلے گروپ نے کیا کیا؟ وہ عناد، دشمنی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر واضح طور پہ سامنے آ گئے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک مختلف رویہ رکھتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا اور قیامت کے دن کو مانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس پہ فوری تبصرہ کرتی ہے کہ یہ ہرگز جو ہے نا اہل ایمان نہیں ہیں، وما ہم بمؤمنین۔ یہ بھی جو ہے نا ایک سخت قسم کا جملہ ہے کہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اور بات بھی ظاہر ہے سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہ ہم بھی آپ ہی کی طرح اللہ پہ ایمان لائے ہیں، آخرت پہ ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ کہا ہے کہ یہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جو سورہ بقرہ کی پہلا پیراگراف پڑھا تھا، اس معیار پہ یہ پورے نہیں اتر رہے۔ ان کی زندگیوں میں کچھ تضادات ہیں، تضادات جو ہے نا آگے چل کے کھل جائیں گے، اور انہی تضادات کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوری طور پہ تبصرہ کرتی ہے کہ یہ ہرگز اہل ایمان نہیں ہیں۔ اور وہ کیوں نہیں ہیں؟ آگے بات کو بڑھایا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ حقیقتاً اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ یخادعون کا لفظ آیا ہے، یہ خادعہ یہ فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے تئیں کوشش کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے واقعی کسی کو دھوکہ دے دیا۔ اور دوسرا لفظ آیا ہے خدع، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ پہلے کا مطلب ہوتا ہے، خادع کا مطلب ہوتا ہے اپنے تئیں کوشش کرنا، اور ضروری نہیں کہ ایک انسان اس میں کامیاب ہو جائے۔ دوسرے کا معنی ہوتا ہے، خدع کا معنی ہوتا ہے آپ نے کوشش، یہاں کوشش کا لفظ نہیں ہے بلکہ دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، اور اس میں دھوکہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ جو خدع کا جو ہے اس میں دھوکہ دیا بھی جا سکتا ہے، یہ ایک محسوس چیز ہوتی ہے، جبکہ پہلا خدع آپ نے کوشش کی، اور وہ اپنے تئیں کوشش کرنا ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کے وجہ سے دھوکہ دیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے یشعرون، یہ شعور سے لفظ نکلتا ہے، اردو زبان میں جو شعور لفظ ہے وہی لفظ ہے۔ یہ شعور جو ہے، یہ جب ہم بولتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ یہ جو 5 سینسز والی بات ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ واقعی ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بات شروع کی تھی کہ یہ یعنی حقیقتاً ان کے اندر کوئی ایمان کی رمق نہیں ہے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بے شک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور یوم آخر پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے۔ یہاں بریکٹ میں اگر دیکھیں تو یہ لکھا ہے استاذ محترم نے، منافقین لوگ ہیں، یعنی اس پورے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے تو یہ منافقین جو ہیں یہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ان کے رویوں کی بنیاد پہ یہ منافقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ منافقین کیا اسلام کے منافقین ہیں؟ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ کہا کہ انہی لوگوں میں سے یہ یہود کے منافقین ہیں۔ جب ہم پرائمری ایڈریسز کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اور سیاق و سباق میں نظم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جو رویے وجود پذیر ہوتے ہیں انسانوں کے درمیان، وہاں ہمیں طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ رویے کس نوعیت کے ہیں اور یہ کس پارٹی سے متعلق ہیں۔ پارٹی یہ کہ جو پرائمری ایڈریسز ہیں ان میں سے یہ کس سے متعلق جو ہے رویے ہیں، تو یہ اہل یہود کے منافقین ہیں، نہ کہ جو ہے نا اہل اسلام کے منافقین ہیں۔ یہ منافقین کون ہیں؟ جب اسلام مدینے پہنچا تو اس وقت کچھ لوگوں نے تو اناد اور دشمنی کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا کہ ہم تو اس کی مخالفت سمت میں کھڑے ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے جو سیاسی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ کمپرومائز تلاش کرنا چاہتے ہیں، کچھ وہ مصالحت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال جو ہے نا بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جس سے حالات پہ قابو بھی پایا جا سکے
اور لوگوں کے درمیان جو اس وقت کشمکش شروع ہو گئی ہے اس پہ کسی حد تک کنٹرول بھی پایا جا سکے. تو وہ مصالحت کے رویے کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان جو اس وقت کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کو ہم قابو میں پا سکیں. یہ چیز ہم مکی دور میں بھی دیکھتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہی یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. وہاں سورہ القلم میں ہم پچھلے جب دفعہ پڑھا تھا تو ہم نے یہ دیکھا تھا وہاں پہ آیات آتی ہیں فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون. یعنی کچھ لوگ مکہ کے اندر بھی تھے, وہ کوئی کمپرومائز چاہ رہے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہیں یہ ہمارے بتوں کے بارے میں ہمارے تعلیمات جو ان کی شرک پہ مبنی تعلیمات ہیں اس سے ذرا کچھ نیچے اتر آئیں تو ہم بھی ان کی بات کچھ سننے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ یہ اس طرح کا رویہ مدینہ میں بھی وجود پذیر ہوا ہے. یہ لوگ یعنی اہل یہود ہی میں سے ہیں, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب, ہم تمہیں نبی مانتے ہیں, بنی اسماعیل کے نبی مانتے ہیں, اور ہمارے لیے ہمارا مذہب, ہمارے لیے ہمارے پیغمبر, ہمارے پیغمبروں کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ اللہ پہ ایمان لائیں, آخرت پہ ایمان لائیں. جیسے جو ہے نا تم جو ہے نا بات کر رہے ہو ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں, ہماری بات کو بھی قبول کرو اور ہمیں یہ مطالبہ نہ کرو کہ یہ جو اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو بھی قبول کر لو. اور ایسے ہی ان لوگوں کی سرکردگی میں کچھ لوگ زہرا اوس اور خزرج جو دوسرا قبیلہ تھا وہاں پہ جو نان یہودی لوگ تھے ان میں سے بھی زہرا ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو گویا کہ اصل لیڈرشپ انہی کے پاس ہے, یہود کے پاس ہے, اور جو اوس اور خزرج سے بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر ان کی آواز میں آواز ملا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کو جیسا کہ ہے اس کو رہنے دیں, ہمیں مطالبہ نہ کریں کہ آپ اپنی بات جو ہے نا منوائیں ہم سے. اور اس کے جواب میں یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ہرگز جو ہے نا یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں. کیوں کہ ایمان جو ہے وہ بیسیکلی چیزوں کو کھانوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ یہ یہودی ہیں یہ عیسائی ہیں. ایمان تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو آپ کی طرف کتاب بھیجی گئی ہے اس پہ آپ دل و جان سے اس پہ جو کچھ لکھا ہے اس کو قبول کریں, سرنڈر کریں, اپنی رائے کو کوئی ٹھونسے نہ, اپنی رائے کو اس میں کوئی لے کے نہ آئیں. جو مطالبات کیے جا رہے ہیں جیسے کہ ان مطالبات کی بنیاد پہ پچھلے لوگ اہل ایمان جو ہے نا ایمان لے آئے ہیں سورہ بقرہ کے پہلے پیراگراف میں, ویسے ہی تم ایمان لے کے آؤ. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہیں یہ شعور حاصل نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. شعور حاصل نہیں ہے یعنی اس کے نتائج ابھی سامنے نہیں آئے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ہرگز نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں یعنی جس نقطہ نظر کے ساتھ یہ سامنے آئے ہیں اور یہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے دینی جو مطالبات ہیں جو تورات میں لکھے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ یہ اس نبی پہ ایمان لانا ہے. جب وہ ان مطالبات کو وہ وہاں پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں اس پہلو سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دوسرے پہلو کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پہ ایمان لائے, آخرت پہ ایمان لائے, لیکن حقیقتاً جو ہے نا ایمان نہیں لائے. اور اصل جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. اب یہ بیماری کون سی ہے؟ یہ مرض جہاں جہاں بھی لفظ آتا ہے یا تو یہ منافقت کے لیے آتا ہے یا یہ حسد کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ حسد کے لیے آیا ہے. حسد کیا چیز ہے؟ دل کا وہ کوڑ ہے, دل کی وہ بیماری ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک طرح کی آگ جو ہے نا لگ جاتی ہے, آپ جل بن جاتے ہیں. اور وہ بیماری کیا تھی کہ یہ بنی اسماعیل کی طرف پیغمبر کیوں آ گئے ہیں؟ یہ تو ہماری طرف پیغمبر آنے تھے, ہم نے آگے بڑھ کے جو ہے نا اس پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. اب جب یہ بنی اسماعیل کی طرف آگے ہیں تو ہم اس کو کیوں قبول کریں؟ یہ وہ حسد ہے. اب اس حسد کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں, فزادہم اللہ مرضا. تو وہ جو بیماری تھی اب لوگوں کے درمیان اس
کی قبولیت عامہ حاصل ہونے پہ اور بڑھ رہی ہے، اور وہ اب بیماری نئے رنگ جو ہے نا دکھا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے بھی عذاب علیم ہے، ان لوگوں کے لیے بھی عذاب علیم ہے۔ یہ کہ اب یہ جس بیماری کی وجہ سے آگے بڑھ آئے ہیں اور آہستہ آہستہ اس جگہ پہ چلے جا رہے ہیں جس جگہ پہ یقیناً اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، اور ان کے لیے بھی قیامت والے دن ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بما کانوا یکذبون، اس بنیاد پہ کہ یہ جو کچھ جھوٹ بولتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں، یعنی یہ کہ مسلمانوں کے سامنے یہ مصلحانہ رویہ لے کے آئے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر جو روگ ہے حسد کا ہے، یہ اس دعوت کو روکنا چاہتے ہیں، اور وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ یہ چاہتے ہیں، لیکن یہ امن کے لبادے میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کریں، تو یہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ امن پسندی ہے، اس معاشرے کے اندر جو ہے نا آپس میں کنفلکٹ پیدا نہ ہو، یہ دراصل ان کا یہ نظریہ ہے ہی نہیں، بلکہ جو وہ کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لازماً فساد پیدا ہوگا۔ یہ ہم ابتدائی آیات پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی۔ ابتدائی آیات ہمیشہ جو ہے ان کی تمہیدی بیانات ہوتے ہیں، یہ ابتدائیہ ہوتا ہے، آگے چل کے اس کے مضامین کھلتے ہیں سورہ کے اندر، اور سورہ کے آخر میں ایک اختتامیہ ہوتا ہے۔ جو تمہیدی مضامین ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور جب تفصیل آگے آتی ہے تو وہاں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا بیسیکلی کیا معاملہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو نیچے حوالہ دیا گیا ہے ایک آیا کا 205 میں، تو جب وہاں پہنچیں گے تو ہم یقیناً اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں یقیناً خون خرابہ ہونا ہے، فصلیں اجڑنی ہیں، لوگوں کے مال و اسباب جو ہے تباہ و برباد ہونے ہیں۔ یہ جس حسد کی بیماری میں اس وقت مبتلا ہیں اور جو چالیں چل رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو یہ یقیناً جو ہے نا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ فساد جو ہے نا برپا نہ کہو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو یہ اپنی امن پسندی کے جو ہے نا دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقتاً جو ہے نا یہ اندر سے اس قدر خراب ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں فساد برپا ہونا ہے۔ الا انہم هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں یقیناً طور پہ جو فسادی ہیں، جنہوں نے فساد برپا کیا ہے، ولکن لا یشعرون، اور یہ کوئی شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ کہ اس وقت ان کے سامنے ابھی نتائج نہیں آئے، جب نتائج آ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ ان کے ان چالوں کی وجہ سے، ان کی ان تدبیروں کی وجہ سے کیا جو ہے نا وہ رنگ سامنے آ گیا ہے، کیا انہوں نے گل کھلائے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ جو دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی صحابہ کرام کی جماعت ہے، یہاں پہ بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے انہیں تک، یعنی جیسے وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، بلا دیکھے بنا دیکھے اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ایمان کے تقاضوں پہ پورا اتر رہے ہیں، وہ جو سب کچھ کرنا چاہیے کتاب کے اترنے کے بعد اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں بھی جو ہے نا یہی بات کہی جا رہی ہے، تم بھی آگے بڑھو اور ان لوگوں کی طرح جو ہے نا ایمان لے جاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں اور بے عقلوں کی طرح جو ہے نا ایمان لے کے آئیں۔ سفہاء کا لفظ استعمال ہوا ہے، سفیہ کی جمع ہوتی ہے، سفاہت ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یعنی یہ کہ بے عقلی، یہ کہ یہ احمق، بے عقل، اس کے لیے بدو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا ہم ان بدوؤں کی طرح، ان بے وقوفوں کی طرح، بے عقلوں کی طرح جو ہے نا ایمان لے آئیں؟ یہ دیکھیں ان کے الفاظ کس قدر جو ہے نا ان کی شخصیت کو بتا رہے ہیں کہ ان کا حسد جو ہے ان کے رویوں سے، ایک ایک عمل سے نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے، اور ایک ایک بات سے جو ہے نا نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ جو ہے نا بے عقل ہیں،
یہی لوگ جو ہے نا احمق ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو اس وقت اس کا علم نہیں ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس کا شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو اہل ایمان کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں کچھ الفاظ آئے ہیں، خلاؤ کا لفظ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خلوت، بیت الخلاء، یہ تنہائی ہونا، تنہائی میں ہونا۔ تو یہ خلوت میں ہونا یعنی جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، جدائی میں ملاقات کرتے ہیں، علیحدہ میں ملاقات کرتے ہیں۔ شیاطین کا جو لفظ ہے شیطان کی جمع ہے، شیطان یہ نکلا ہے شاتا یشیتو سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا اور آپ اس کے بعد غصے میں بھر گئے، جل بن گئے، اور یہیں سے شیطان ہے کہ وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے، جل بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ان کے لیڈرز ہیں، لیڈرز کون سے؟ جو دوسرے پیراگراف میں جو بات ہوئی تھی، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر آپس میں بات ہوتی ہوگی کہ آپ تو اہل ایمان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس نئی دعوت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا اس کو قبول کر لیں، کہیں جو ہے نا اٹھنے بیٹھنے سے یعنی آپ کے رویے بھی ان کے مطابق نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ کہتے یہ ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں تو ہم جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی آخرت پہ ایمان لے آئے، ہم بھی اللہ پہ ایمان لے آئے، لیکن حقیقتاً جو ہے نا یہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ کون سا ایمان لائے؟ وہی اللہ کی کتاب پہ جو ان کے پاس کتابیں ہیں، اور آخرت پہ ایمان لے آئے، یعنی اپنے طریقے کے مطابق جو اہل یہود کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ایمان لے آئے، اور مسلمانوں کو دھوکہ کرنے کے لیے زومانی لفظ بولتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی دل میں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تم تو بنی اسماعیل کے پیغمبر کو مان رہے ہیں، ہم اپنے پیغمبروں کو مان رہے ہیں، یعنی اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی مذاق اور ٹھٹھا کر رہے تھے ان کے ساتھ، ہم تو حقیقتاً آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہے اور ان کو ڈیل دے رہی ہے، اور اس ڈیل کے اندر وہ اپنی سرکشی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، یہاں پہ بھی استہزا یستہزی، یہ استہزا کرنا، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، یا مدو، یہ یعنی رسی کو جو ڈیل دیتے جاتے ہیں نا آپ، یہ اس معنی میں آتا ہے، یعنی کسی شخص کو ڈیل دیتے جانا، مہلت دیتے جانا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، ایک سٹیج پہ جو ہے نا اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ محاورتاً لفظ ہے، یہ ویسے مدہ یا مدو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھیلا دینا۔ یہ زمین کے لیے بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو ہے نا ہم نے زمین پھیلائی، تو وہاں پہ بھی یہی جو ہے نا فعل استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد مدہ یا مدو جو ہے یہ اردو میں مدت یعنی وقت کے لیے بھی ہوتا ہے، وقت کا جو دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ طغیانی یہ اردو میں ہمارے ہاں سرکشی، طغیانی یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یامہو یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ امیہ یامہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ٹو گروپ یعنی ٹامک ٹوئیاں مارنا اس معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں نیچے ترجمے میں کہا ہے کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، جیسے آپ کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے امیہ یعمہ، یعنی آنکھوں کا اندھا ہونا۔ تو جب آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں تو گویا کہ آپ کے اندر یہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جیسا کہ اندھیرے میں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھوں سے ٹٹول کے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ویسا ہی ہے یہاں پہ کہ اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے اور ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی کو جتنا چاہیں وہ پھیلا لیں، اور وہ اس وقت اسی سرکشی میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یعنی بغیر نتیجے کے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کوئی اس کا فائدہ ان کو نہیں ہو رہا۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہے نا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یعنی کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ
آپ کے اندر ایک کیوریاسٹی ہو کہ یہ کیا چیز ہے، تبھی تو آپ سیکھیں گے نا قرآن مجید سے۔ تو یہ بھی ایک اسلوب ہے، یعنی اگر تفسیریں پڑھیں دیکھیں، اگر بات واضح نہیں ہوتی تو اہل علم سے پوچھ لیں، یہ بھی ایک اسلوب ہے، ہمارے یہاں پنجابی میں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ جب کوئی آپ کو برا بلا کہے تو آپ اس کے جواب میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے گالم گلوچ برا بلا کہنا کہہ دیں، بس بات یہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ تو یہ ایک طرح کا جو ہے نا آپ کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی آپ کاؤنٹر کو چیز جو ہے نا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسلوب جو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو لوگ یہ تو مذاق کر رہے ہیں، جب اللہ جو ہے نا مذاق کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان کے مذاق کے بارے میں جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، یعنی ان کا مذاق کر رہا، یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، تو اب اس کے اگینسٹ کچھ ہونا چاہیے نا، یعنی ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، ڈیل دی ہے، تو جو مہلت دی ہے، جو ڈیل دی ہے، اصلاً وہ چیز ہے جہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہم ان کے جو استہزاء اور مذاق کا ہے، ہم اس کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ ہم ان کو اب مہلت دے رہے ہیں۔ یہ وہی مہلت ہے جو قانون ہدایت و ضلالت میں مہلت ہے، کہ اس میں ہم جو ڈیل دے رہے ہیں ان کو آزمائیں گے، پرکھیں گے، اور جب ان کا پیمانہ بھر جائے گا تو ہم پھر ان کو پکڑ لیں گے، تب تک ان کو ٹانک ٹوئیاں مارنے دیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی۔ یہاں پہ لفظ ہے اشترا کا مطلب ہوتا ہے خرید لینا۔ یہ شرع یا شری کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اور اشترا یا اشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ یہ جو پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوا کرتا تھا، ایک چیز آپ دیتے تھے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز لیتے تھے، اشترا بنیادی طور پہ اس سسٹم کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ جب یہاں پہ ایک چیز جو دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے؟ ہدایت دی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں کیا چیز لی جا رہی ہے؟ دلالت لی جا رہی ہے۔ گویا کہ جب آپ بارٹر سسٹم میں، یا آج بھی اگر آپ کوئی ایسا کرنا چاہیں، یا ایون پیسے بھی دیتے ہیں، تو جب آپ ایک چیز دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، جو لے رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آپ اس کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں، ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو قانون ہے وہ بھی اسی بارٹر سسٹم سے ہی جو ہے نا وہ اس طریقے سے چیزیں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں کہ جب آپ ترجیح دیتے ہیں تو گویا کہ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے، اور اس کے مقابلے میں جو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی اہمیت، یعنی اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیز ملے گی وہ میرے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوجھتے، اس فریق نے جو منافقانہ رویہ ہے، جانتے بوجھتے ان کو پتا تھا الہدا کیا چیز ہے، ہدایت کیا چیز ہے، اور گمراہی کیا چیز ہے، لیکن انہوں نے پریفر کیا کیا؟ گمراہی کو کیا، اور جو ہدایت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ وما کان محتدین، یہاں پہ جو پہلا ہدا تھا وہ تو واضح ہے کہ یہ اللہ کی الہامی کتابوں کی روشنی میں جینے کو ہدایت کہتے ہیں، گمراہی بھی واضح ہے۔ یہاں جو لفظ محتدین کا آیا ہے، یہ اس کا معنی اس معنی میں نہیں لیں گے، اس کا معنی ہم لفظی معنوں میں لیں گے۔ یہ لفظی معنی کیا ہے؟ کہ راستہ نہ پا سکے، یعنی جو چالیں انہوں نے چلی تھیں، جو تدبیریں انہوں نے چلی تھیں، وہ ان کے کسی کام نہ آئیں، وہ بے نتیجہ ثابت ہوئیں، فروٹ لیس جو ہے نا وہ ثابت ہوئیں، وہ نتائج نہ پیدا کر سکیں۔ جب وہ نتائج نہ پیدا کر سکیں تو کیا کہا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت۔ اب یہاں پہ پھر جو ہے نا ایک لٹریری سٹائل میں جو ہے نا بات کی جا رہی ہے کہ جو ان کے یہ رویے تھے اس کو تجارت کہا جا رہا ہے۔ وہ رویے کیا ہیں؟ کہ گمراہی جو ہے نا خرید رہے ہیں، اور اپنے ان کے ہاتھوں سے دن بدن جو ہے نا وہ ہدایت نکلتی چلی جا رہی ہے، اور جو کچھ یہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر پائے، اور وہ راستہ بھی ان کو نہ مل پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ایک ٹائم کے بعد ان پہ یہ تبصرہ کیا ہے جب وہ نتائج سامنے آ گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت تھا اس فریق کے حوالے سے
وہ یہاں پہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ اپنی وہ تمام کوششوں میں ناکام ہو گئے، تمام تدبیروں میں ناکام ہو گئے۔ آگے جو ہے نا اس کے بعد جو اگلا پیراگراف ہے وہ ایک تمثیل کی صورت میں ہے، انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اگلی دفعہ اس کو پڑھیں گے، وہاں یہ چیز اور نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن فی الحال ان کا جو تبصرہ ہے ان کی لوگوں کے رویے پہ وہ بڑا معنی خیز ہے کہ یہ اتمام حجت کے اس فیز میں ان کے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے، جس صلح جوئی کے لیے، امن پسندی کے لیے نکلے تھے، لیکن اس کے پیچھے جو آگ لگی ہوئی تھی ان کے سینوں کے اندر کہ کسی طریقے سے اس دعوت کو ہم نے روکنا ہے اور آگے بڑھنے ہی نہیں دینا، وہ بلا مقصد نکلی، اس کے کوئی نتائج نہ نکلے۔ اور دن بدن ان کا جو حسد تھا، جو بیماری تھی، جو جو یہ کہ بنی اسماعیل میں پیغمبر آ گئے ہیں، ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے، اور اس کے خلاف پھر چالیں چلنا شروع ہو گئے، وہ سب چیزیں واضح ہو گئیں۔ اور جب واضح ہو گئیں تو ان کی تمام کوششیں ناکام و نامراد ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کچھ سوال ہو تو